میں آیا نہیں وہ مسئلہ جی تو آپ نے مواخذے کا مسئلہ پیش کر دیا. تو کہنے لگے کہ مشرف کا وجود جو ہے خارجہ پالیسی کو تبدیل کرنے، کسی بھی حوالے سے انتظامی تبدیلی، اقتصادی تبدیلی، ججوں کی بحالی وغیرہ وغیرہ میں رکاوٹ ہے، اس سے منسلک ہے، یہ منسلک ہے. لہٰذا اس مشکل کو تو ہٹاؤ پہلے تاکہ ہمارے لیے راستے تو کھلے. یہ دلیل تھی جس کی بنیاد پر ہم نے کہا ٹھیک ہے. اچھی. اس کے بعد آج جو صورتحال بن رہی ہے وہ بڑی عجیب ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ 2-3 روز پہلے ہم نے پارلیمنٹ کے اندر اس بات پر اتفاق کیا کہ 23 جولائی کی اجلاس کی روشنی میں ملکی سلامتی اور جو فاٹا اور فرنٹیئر کے حوالے سے امن عامہ کا ایک سوال ہے جس کو 24 جولائی کو ڈسکس بھی کیا گیا پرائم منسٹر کی صدارت میں. جی ہاں جی. اس کو خارجہ پالیسی کو لائیں ایوان میں. جی جی. اور یہ طے ہوا کہ ان کیمرہ ایک بریفنگ پورے ایوان کے اراکین کو دی جائے اور پھر اس کے بعد عام بحث شروع ہو جائے. یہ بھی پرسوں ترسوں طے ہوا. ٹھیک ہے. اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ سوموار سے یہ پروسیس شروع ہو جائے. جی. ادھر سے عدلیہ کا جو سوال پیدا ہوا جس پر ڈرافٹنگ کمیٹی اب بیٹھ رہی ہے، اس پر بھی مسلم لیگ نون کا اصرار ہے کہ سوموار کو پیش کیا جائے اور پھر اس ہفتے میں بدھ تک اس کو مکمل کیا جائے. اب یہ دو چیزیں متوازی. اب اس صورتحال میں ہم لوگ کیوں اس مشکل میں ہیں کہ ہم ترجیحات کا تعین نہیں کر سکتے. یعنی ایک چیز متفقہ طور پر پورے فورم میں قومی سلامتی پر اس میں مسلم لیگ نواز موجود تھا، میاں شہباز شریف صاحب خود موجود تھے، اس میں بھی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی موجود تھے، ہم سب لوگ موجود تھے. وہ ترجیح متفقہ طور پر طے ہوئی ہے. یہ ترجیح صرف 2 پارٹیوں کے درمیان طے ہوئی. آج اس کو اس کے بالکل متوازی جب لایا جائے گا، میں خود پریشان و حیران ہوں کہ ان کو ہم کس طرح کور کریں گے. اس کو آپ کے لیے زیادہ اہم جو ایجنڈا ہے وہ قومی سلامتی. یہ کہیں ایسی صورتحال تو نہیں جو 88 میں بنی کہ ضیاء الحق امریکہ کے اتحادی تھے اور اس کے بعد ضیاء الحق کا کردار بدل گیا اور ان کو پھر جیسے فارغ کیا گیا؟ یہ تو ہمارے ملک میں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارے فیصلے ملک کے اندر کرتے ہیں تو یہ کہنے کی باتیں تو ہیں، لیکن میں اس بات کو مسلسل دہرا رہا ہوں اور کئی سالوں سے مسلسل دہرا رہا ہوں کہ ہمارے جیسے کمزور ممالک یا ترقی پذیر ممالک اس میں بین الاقوامی عوامل اس کی سیاست پہ اثر انداز ہوتے ہیں. جو میں نے شاید اس سے پہلے بھی آپ کی موجودگی میں یہ بات کی ہے. آپ نے فرمایا تھا. آج بھی ہم اس سے بے نیاز اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے. گو کہ میرا ہدف یہ ہے کہ پاکستان کو اس مقام پر پہنچایا جائے جہاں ہم بین الاقوامی اثرات سے محفوظ ہو جائیں، ایک صحیح خود مختار ملک ہو، ساورن. کیونکہ اس وقت گلوبلائزیشن کا جو تصور ہے، یہ گلوبلائزیشن کا فلسفہ اور یہ پالیسی عالمی مادی قوتوں کے ہاتھ میں ہے، سامراج کے ہاتھ میں ہے، امریکہ سامراج کے ہاتھ میں ہے. اور ان عالمی اداروں میں پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک کو پابند کیا جاتا ہے اور پھر عالمی سطح پر جو معاہدات ہوتے ہیں، ادارے قائم کیے جاتے ہیں، اس میں ان ممالک کو جکڑا جاتا ہے تاکہ فیصلے وہاں پر ہوں، لاگو ہوں ہمارے اوپر، اور ان کے فیصلے جو ہیں ہمارے ملکوں کے اندر مؤثر ہوں، ہمارے اپنے ملک کے قانون اور آئین ہمارے اپنے ملک کے اندر مؤثر نہ ہو. اس مشکل سے ہم ابھی نکلے نہیں ہیں. آزادی کا یہ مقام و معیار ہم نے حاصل نہیں کیا ہے. اس حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا. ورنہ پھر ہم کس چیز کی جدوجہد کر رہے ہیں؟ ہم جدوجہد اس چیز کی کر رہے ہیں کہ ہم ایک مکمل آزادی تک نہیں پہنچ پائے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں ہم بہرحال زیر اثر ہیں. اور آج کی جو بین الاقوامی جو جلغار ہے ہمارے اوپر، یہ تو براہ راست امت مسلمہ پر ہے، اور اگر افغانستان میں ہے تو پاکستان کے اوپر ہے. جی ٹھیک ہے. تو اس تمام تر صورتحال میں ان پالیسیوں کا جو 6-7 سال یا 8 سال کی پالیسیوں کا تسلسل ہے، اس نے آج ہمیں یہاں پہنچا دیا ہے. لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خارجہ پالیسی کو نہیں سمجھ دیں. ملک پر جو اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں، ملک کو ان اثرات سے پاک کریں، دوبارہ لوگوں کو معمول کی زندگی پر لائیں. اور جب تک کسی ملک اور معاشرے میں امن نہیں ہوتا، کسی شعبے میں وہ ملک اور وہ قوم ترقی نہیں کر سکتے. مولانا، آپ نے بڑی خوبصورت انالیسس بھی کیا اور ایک بڑی حقیقت بتائی کہ 24 جولائی کو جو پریورٹی تھی پاکستان کی پولیٹیکل سیویلین، 23 جولائی کو بروکریسی انکلوڈیڈ بروکریسی، وہ قومی سلامتی تھی. کیا یہ تو نہیں کہ پاکستان اس انٹرنیشنل پریشر میں ہے جس میں ایران پر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو رول بیک کیا جا رہا ہے،
اور یہ خبریں بھی آتی ہیں کہ امریکہ خود فاٹا اور ٹرائبل ایریا میں آ کے اس علاقے میں اپنے ملٹری ایکشن کرنا چاہتا ہے. ان 3-4 ڈیمانڈز کے اثرات تو نہیں ہے پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس پر؟ اب یہ تو اسٹریٹجی کا معاملہ ہے. امریکہ کی اپنی اسٹریٹجی ہوگی, وہ اپنی اسٹریٹجی کے بارے میں خود ہی وضاحت کر سکے گا. ہم لوگ تو تجزیہ کرتے ہیں, کسی کا تجزیہ کچھ ہے تو کسی کا تجزیہ کچھ ہے تو کسی کا تجزیہ کچھ. لیکن ایک بات جو میرے ذہن میں ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جنگ اس خطے میں امریکہ کی ضرورت ہے, ہماری ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آپ افغانستان کے ایشو سے بڑے منسلک رہے ہیں شروع سے. آپ فارن افیئرز کمیٹی کے بھی چیئرمین تھے محترمہ کی حکومت میں. اس وقت یہ مشکل نہیں تھی, اس کو اتنی مشکل نہیں تھی. اور آپ نے کہا تھا افغانستان کے مسئلے کی کنجی آپ کے پاس ہے. وہ کیا کنجی ہے؟ میرے پاس نہیں, میں نے کبھی یہ نہیں کہا. آپ کی اسٹیٹمنٹ, یہ اسٹیٹمنٹ آئی تھی, غلط تھی, جس کو میں نے تردید کی تھی. میں نے کہا تھا امریکہ کے ہاتھ میں ہے. امریکہ کے ہاتھ میں. لیکن اگر آپ کا جو انفلوئنس ہے یہاں پر, جو اسلامی تحریکیں ہیں اس خطے میں, آپ کا ماشاءاللہ, اور دیوبند کا ایک بڑا اثر ہے, اگر آپ یہاں پر اتنی امپورٹنٹ پرابلم کو ریزالو کرنے کی آپ پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہسٹوریکلی, تو کیا آپ اس کو ریزالو کرنے کی طاقت رکھتے ہیں with the consensus of people of Pakistan? فاروق صاحب, میں ذرا اس میں بڑا کھل کر بات کرنا چاہوں گا. ہم اس ملک کے شہری ہیں اور پاکستان سے جہاں ہماری ہمدردی, وابستگی اور وفاداری ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن اسلامی دنیا میں جب پاکستان کا نام لیا جاتا ہے اور اسلامی دنیا میں اور امت مسلمہ میں جب ہمیں پاکستانی کہا جاتا ہے تو وہ ایک ہمارا ایسا تشخص ہے کہ اس تشخص کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ امت مسلمہ کے اور ان کے مشکلات کی قیادت کرے خود. یعنی یہ ہمارا مقام ہے جی, ہمارا اتنا بڑا مقام ہے, لیکن ہم اس مقام کے مطابق اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے ہیں. جہاں بین الاقوامی دنیا ہم پر دباؤ آتا ہے, حکمران اس دباؤ سے ہٹ جاتے ہیں اور وہ براہ راست عوام پہ اس کا نظر آ کر گرتا ہے. یعنی جہاں حکمران کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پوری دنیا کی مشکلات اور جو جہاں سے دباؤ آتا ہے, پریشر آتا ہے, اس کو خود فیس کرے, عوام کو اس تکلیف میں نہ مبتلا کرے اور عوام سے تائید لے. یہاں یہ ہوا کہ ہم نے وہ پریشر جو ہے وہ بند سارا کا سارا عوام کی طرف براہ راست دھکیل دیا, اپنا اقتدار مضبوط کرنے کے لیے. جی ہاں, اب یہ فرائض ہم نے ادا نہیں کیے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجلس عمل ہے, اگر جمعیت علماء اسلام ہے, اپنی نظریاتی حیثیت میں ہم امت مسلمہ کے اپنے آپ کو وکیل سمجھتے ہیں. ہم نے سب سے پہلے اس عالمی قوت کی اس یلغار کے خلاف, اس جارحیت کے خلاف کلمہ حق بلند کیا تھا. لیکن اب ہم طاقت ہوں گے تو کچھ کردار ادا کریں گے نا. اور ہم جو ہمیشہ کہتے رہے, کبھی کبھی لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ اپنی سیاسی بساط اور سیاسی قوت کے لیے کہہ رہے ہیں. ہمارا تجزیہ تھا کہ اگر مجلس عمل کی اس دیوار کو گرایا گیا تو اس دیوار کے پیچھے جس مخلوق کے ساتھ واسطہ پڑے گا وہ شاید انتہائی خطرناک ثابت ہوں گے. آج آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے مشاہدے میں ہے کہ امریکہ مخالف ذہن جو اس وقت دنیا میں پھیلا ہوا ہے وہ پھر 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے. ایک حصہ وہ ہے جو مسئلے کی سیاسی حل کی بات کرتا ہے. ہم اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو مسلح نہیں ہیں, جو برملا پیسفل سلوشن چاہتے ہیں, سیاسی حل ہونا چاہیے, مذاکرات پہ آئیں. کیوں؟ مادی اور پیسے کی جو قوت ہے وہ تو ان کے پاس ہے, لیکن مجھے اطمینان ہے کہ الحمدللہ دلیل کی قوت ہمارے پاس ہے. کوئی جواز ان قوتوں کے پاس نہیں ہے کہ وہ عراق میں آئے اور افغانستان میں آئیں. لیکن اگر طاقت کا مقابلہ ہوگا تو طاقت میں پھر وہ طاقتور ہیں. لیکن پھر بھی ہمارے ہاں ایک حلقہ وہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جب طاقت استعمال ہوگا تو جواب بھی ہم طاقت سے دیں گے. اس نے پیچیدگی پیدا کر دی, مشکل پیدا کر دی, اور ہمارے ہاتھوں سے وہ مواقع نکلتے جا رہے ہیں کہ جس میں ہم اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں. اگر ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے احساسات تو ہوں گے, ہماری خواہشات تو ہوں گی, لیکن اس کردار کے لیے جو قوت چاہیے, جب وہ قوت ہمارے پاس نہیں ہوگی یا جب ہم وہ قوت نہیں ہوں گے تو پھر کیا کر سکیں گے ہم لوگ. لیکن مولانا آپ نے بڑی خوبصورت انالیسس کیا اور بڑی ایک